ایک امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، جو نہیں کھاتا اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے۔ ایک آدمی بولا کیسے کھلا دے گا اللہ، ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا نہیں کھاؤ گے پھر بھی اللہ کھلائے گا۔ وہ گھر آیا اسٹرائک کر دیا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اوے صبح ناشتہ نہیں کیا، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، تو ماں ہوتی ہے نا، ماں پریشان ہو گئی کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ بولے بیٹا تی کھانا کیا نہیں کھائی، کھانا کھا لے بیٹا۔ بولا نہیں ہم کھانا نہیں کھائے گا، ہم کھانا نہیں کھائے گا۔ اور رات ہو گئی، رات میں بھی کھانا نہیں کھایا، اور صبح ماں پریشان کی تو یہ بولا کہ نہیں گھر میں رہیں گے سب پریشان کرے گا۔ وہ گھر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، بولا یہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا، دیکھتے ہیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ وہ جنگل میں چلا گیا، اس کی ماں کو پتا چل گیا میرا بیٹا جنگل چلا گیا۔ وہ کھانے کا تھال سجا کر کے کھانا لے کر جنگل چلی گئی۔ بولے بیٹا کھا لو، اے بیٹا کھا لو۔ تو بیٹا بولا کہ نہیں کھائیں گے، رکھ دو۔ ماں کھانا رکھ کے گھر آ گئی۔ اب یہ سوچا کھانے کے پاس رہیں گے تو کھانے کا جی چاہے گا، تو کھانا یہاں ہے، کچھ قدم پہ جا کے سو گیا۔ وہ کچھ ڈاکو لوگ جو ہے نا اسی جنگل میں آ کے بیٹھ کے مشورہ کرتا تھا کہ کہاں ڈکیتی کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ کچھ ڈاکو لوگ آئے اس جنگل میں تو دیکھا کہ بہت خوشبودار کھانا ہے، تو کہا کہ بھائی یہ کھانا ہے جنگل میں کون رکھا ہے، جنگل میں کھانا کون رکھا ہے۔ تو ڈاکو کو جو سردار تھا وہ بولا ہرگز کھانے میں ہاتھ مت لگانا، ضرور کوئی سازش ہے، زہر والا کھانا ملا کر رکھا ہے کوئی، کیا تاکہ ہم لوگ کھا لے مر جائیں، پتا کرو کوئی ڈھونڈو، یہاں کوئی آدمی ہے کیا، ضرور کوئی آدمی ہوگا۔ تو ڈھونڈا تو وہ سویا ہوا تھا، پکڑا کالر اٹھا کے لایا، بولا یہ کھانا تم رکھا ہے؟ بولا نہیں ہم نہیں رکھا، میری ماں رکھ کے گئی ہے، کہا کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ بولا زہر نہیں ہے، تو بولا زہر نہیں تو کھاؤ۔ بولا ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا سمجھ گئے نا تم کیسے نہیں کھاؤ گے، پتا چل گیا اس میں زہر ہے، تم کو کھانا ہوگا۔ بولا ہم نہیں کھائیں گے، حضور معاف کر دی ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا اس کے سر پہ جوتا مارو، 5 جوتا مارا۔ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا پھر 10 جوتا مارو، 20 جوتا جب مارا، جب بے ہوش ہو گیا تو بولا نہیں ہم کھائیں گے، معاف کر دیے کھائیں گے۔ کھانا کھایا اور دوڑا بھاگا مسجد۔ امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب آپ پہلے کہے نہیں بتائے کہ اللہ کھلاتا ہے جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ قربان جاؤ میرے بچوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مانگو، مجھ سے مانگو، میں تجھے عطا کروں گا، میں تیری جھولیوں کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دوں گا۔ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط کرو، توکل اللہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرو کہ صرف میرا اللہ ہے، وہ اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ میرا اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ میرے رب کی شان، میرے رب کی شان، میرے رب کی قدرت۔ ادنا سا مرغی کا بچہ کو لے لو، میرے رب کی طاقت کیا ہے؟ یہ مرغی کا بچہ ہے، مرغی انڈا پر بیٹھتی ہے، جانتے ہیں مرغی انڈا پر جب بیٹھتی ہے تو کتنے دن میں بچہ نکلتا ہے؟ 22 دن میں۔ کتنے دن میں بچہ نکلتا ہے؟ اب وہ بچہ سب کا باپ کون ہے؟ ہم سے مت پوچھیے گا، ارے مرغی کا بچہ کا باپ ہے، آپ بتا، ہم بتا پائیں گے؟ آپ پوچھ لیجیے گا، ہم جانیں گے اب کتنا باپ ہے اس کا، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ میرے رب کی شان دیکھو، میرے رب کی طاقت دیکھو، میرے اللہ کی قدرت دیکھو۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا ہے، ایک طرف آپ دانا رکھ دیئے، ایک طرف کنکر رکھ دیئے، وہ انڈا سے وہ بچہ نکلا، تورنت وہ کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، وہ دانے پہ اپنے چونچ کو مارے۔ کیوں بھائی وہاں کنکر رکھا ہوا تھا، کنکر پہ بھی چونچ مار سکتا تھا، لیکن دانے پہ چونچ مارا۔ وہ جانتا ہے یہ میری غذا نہیں ہے، یہ میرا خوراک نہیں ہے، میرا خوراک دانا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے۔
कंकर नहीं है, ये किसने बताया, अभी तो अंडा से निकला था। यही तो मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की शान है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। जिसने अल्लाह से लौ लगा लिया, उसके सारे बिगड़े हुए काम को अल्लाह मेरा बना देता है। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लेना जानो। मेरा अल्लाह का दरवाजा तो खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, खजाना खुला हुआ है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, तो अल्लाह से मांगने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, सबसे पहला। अजय इंशाअल्लाह अल्लाह से बात करना चाहेंगे आप लोग? भाई अल्लाह से बात करना चाहोगे? अरे हंस रहा है बच्चा। अजय देखिए, आपको अमेरिका बात करना है, आप मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल निकाले, नंबर डायल की, अमेरिका बात हो गया। लंदन बात करना है, मोबाइल निकालेंगे, नंबर डायल करेंगे, लंदन बात हो जाएगी। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सऊदी अरबिया हो, कहीं भी आप बात करना हो, मोबाइल निकालो, फोन करोगे, बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हम अपने अल्लाह से बात करें? अल्लाह का भी हॉटलाइन है, अल्लाह का भी एक हॉटलाइन है। अल्लाह से अगर बात करना चाहते हो तो नियत बहान कर खड़े हो जाओ, सूरे फातिहा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से बात होती रहेगी। जब तक नमाज में रहोगे अल्लाह से बात होती रहेगी, जब तक नमाज पढ़ते रहोगे अल्लाह से बात होती रहेगी। कुर्बान जाओ, तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे। कितने लोग तैयार है मेरे भाई, कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह अल्लाह से बात करने के लिए? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, दबे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह यहाँ पर जितने भी हमारा बच्चा, नौजवान, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का सच्चा क्या बना दे? नमाजी बना दे। सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, पांचों वक्त का नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। सुभान अल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, बिहार का आदमी था, ट्रेन टिकट है नहीं, तो सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे आया तो बहुत भीड़ थी, सोचा कि अगर हम ये टिकट के चक्कर में रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, इतनी भीड़ है, मेरी बारी आते आते टिकट की वो गाड़ी छूट जाएगी। तो टिकट नहीं लिया बेचारा, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो देख लेंगे, फैसला हो जाएगा ट्रेन में। आदमी बड़ा चालाक था, बिहार का ना था, ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देख लिया कि टीटी डिब्बा में घुसा, बोला अच्छा आओ। खोला बैग, निकाला, चादर बिछाया, ट्रेन में नियत बांधा, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है। अबे नमाज पढ़ते तो आगे देखोगे नहीं, इधर देखोगे। बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़े थे कितना नमाज पढ़े जा, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है। ये भी बिहार का दिले दिल सोचा अच्छा तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर ये खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो टिकट नहीं लेंगे, तुम नमाज पढ़ते रहो। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। तो अल्लाह से लो लगाना सीखो मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो। मेरा अल्लाह बड़ा प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता अपने बंदों से। इतनी मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदों से कि इतनी मोहब्बत दुनिया का कोई रिश्ता किसी रिश्ते से कर ही नहीं सकता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बाप है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटा है। 32 साल तक बाप बेटा बिछड़े रहे। कितने साल तक भाई? 32 ईयर्स। 32 साल तक बाप बेटा जुदा रहे। और जब दोनों की मुलाकात हुई तो बाप बेटे का गला पकड़ा, बेटा बाप का गला पकड़ कर इतना रोया कि बेहोश हो गए। फिर होश आया,
پھر ہوش آیا تو پھر گلے ملے، پھر روئے روئے بے ہوش ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسی بھی محبت ہوتی ہے؟ تو اللہ نے کہا جبرائیل امت محمدیہ ایک امت ہوگی، میرے بندے ہوں گے، میں اس سے اس محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کروں گا۔ اللہ، یہ جو محبت تم نے دیکھی ہے نا، اس سے 70 گنا زیادہ میں محبت کروں گا۔ سوچو تو صحیح، میرا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ رحم پہ رحم کیے جا رہا ہے، کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے۔ ایک مثال دیے، بیٹا اگر نافرمان ہو جائے، گھر میں بیٹا اگر نافرمان ہو جائے تو باپ کہے گا کہ آپ نے بیوی کو کہ دیکھو سمجھے تھی اس وقت مور بات نہیں مانو، کھانا بند کر دوں، بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بڑا بیٹا اگر باپ کا کہنا نہ مانے باپ غصہ ہو جائے گا، بیوی کو سمجھائے گا میرا کہنا نہیں مانتا، کہہ دو اس سے کھانا بند کر دیں گے۔ پھر بھی بیٹا نہ مانا، پھر بھی بدماشی کر رہا ہے، تو باپ ایک دن مجبور ہو کر کہہ دے گا کہ بابو اب تمہارا یہاں پر انتظام نہیں، چل گھر سے نکل جا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اپنے بچوں کو جیسا بناؤ گے ویسا بنے گا، جیسا بناؤ گے ویسا بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بچے سفید تختی ہیں، جو رنگ چڑھاؤ گے وہ رنگ پکڑ لے گا۔ بچے سفید تختی ہیں، جو رنگ چڑھاؤ گے پکڑ لے گا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ بچے کو جس راستے میں ڈھالو گے وہ راستے میں وہ ڈھل جائے گا، لیکن بچپنے سے کرنا ہوگا۔ اب بڑا ہو کر آپ آنکھ دکھائیے گا تو نہیں ہوگا۔ خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کو بولتا ہے نماز کہیں پڑھتا ہے، کھانا بند کر دیں گے۔ آپ نے نماز پڑھتا ہی نہیں، پہلے خود نماز پڑھنا ہو۔ ایک باپ پیشاب کر رہا تھا کھڑے ہو کر، تو جوان بیٹا دیکھ لیا، بولے بھائی کی کرو، امام صاحب منع کرتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تو بیٹا کو بولا باپ تم مولوی کے چکر میں پڑ گئے ہو، دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تم مولوی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو بیٹا بولا نا کر ٹھیک چھے کر دے۔ باپ پیشاب کر کے گھر آیا، بیٹا گھر میں سیڑھی لگایا، سیڑھی لگا کے پیشاب کرنے لگا۔ تو باپ دیکھا، بولا یہ کی کرو نہ کاٹو گے؟ تو بیٹا بولا کہ یہی تو ترقی ہے، آپ میرا باپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ہم سیڑھی لگا کے پیشاب کر رہے ہیں، یہ ترقی نہیں تو کیا ہے؟ او میرے بچوں، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ بے انتہا محبت کرتا اپنے بندوں سے، اور قربان جاؤ، اللہ توبہ کا انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا، ہم اس کی توبہ کو قبول کر کے ان کے سارے گناہوں کو معاف کریں۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ کتنے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا میرا کام تھا، بس 3 مرتبہ بولو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طہ و یاسین ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بول لو، اگر تمہارا گناہ درختوں کے پتوں سے بڑا کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں سے بڑا کیوں نہ ہو، زمین کے ذرات سے بڑا کیوں نہ ہو، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارا گناہ کیوں نہ بھر گیا ہو، 3 بول لو، اللہ تمہیں گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ بول بین انشاءاللہ، بول بین بولن، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کبھی تو توبہ کرے، کبھی تو توبہ کرے۔ یہ زمین کہتی ہے کہ مولا یہ تیرا بندہ گناہ کر رہا ہے، تیرا حکم ہو تو پھٹ جاؤں، میں اسے دھسا لوں اپنے اندر۔ سمندر کہتا ہے، سمندروں کی لہریں کہتی ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہو تو میں چڑھ جاؤں، گنہگار ہے یہ لوگ۔ آسمان کہتا ہے کہ یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں ٹوٹ گروں ان کے اوپر میں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ زمین خاموش ہو جاؤ، اے سمندر خاموش ہو جاؤ، اے آسمان خاموش ہو جاؤ، یہ میں جانوں، میرا بندہ جانوں۔
یہ میرا معاملہ ہے، میرے بندے کا معاملہ ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں تو اس انتظار میں ہوں تو کبھی تو آئے گا کہ میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کے گناہوں کو دھو دوں، میں اس کے گناہوں کو دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں ایک ایسا گنہگار تھا، 99 آدمی کو مار چکا تھا۔ کتنے آدمی کو مار چکا تھا بھائی؟ اس کا کام یہ تھا لوگوں کو ٹپکانا، وہ لوگوں کو ٹپکا دیتا تھا۔ آخر تھا انسان تھا، ہے انسان تھا، راتوں کو سوتا، نیند نہیں آتی ہے، سوچا کہ نہیں مجھے توبہ کرنا چاہیے، کل کو موت ہو جائے گی، میری موت ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، اللہ پوچھے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ 99 آدمی کو تم نے مارا، کیوں مارا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو ایک راہب کے پاس گیا، اور راہب عابد کے پاس گیا، جا کے بیٹھا، تو اس راہب نے کہا بھائی کہاں سے آئے؟ بولا میں فلاں جگہ سے آیا۔ بولا کہ کیا نام؟ بولا میرا فلاں نام۔ کہ کیا کام سے آئے ہو؟ کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنی ہے۔ بولا جلدی پوچھو۔ بولا کہ حضرت مسئلہ یہی ہے کہ ہم 99 آدمی کو اب تک مار چکے ہیں۔ بولا پھر یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا کہ بس مسئلہ یہی پوچھنا ہے کہ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ بولا شرم کرو، حیا کرو، 99 آدمی کو مار کر توبہ کرنے آیا ہے، تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ بولا اچھا نہیں ہوگی؟ بولا نہیں ہوگی۔ اچھا، نکالا تلوار، بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو 99 کہہ رہے گا، 100 کہیں پورا کریں گے۔ مارا، اس کا سر قلم کر دیا، اس راہب کا بھی سر اڑا دیا۔ ہاں، بولا کہ اب سنچری پوری ہو گئی، 100 پوری ہو گئی۔ پھر کچھ مہینے گزرے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ انسان سوچا کہ نہیں، کسی عالم سے جا کر ہم پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے بھائی؟ بولو۔ ہاں، اور لوگوں کچھ لوگ تو عالم علماء کو پسند نہیں کرتے، مدرسوں کو پسند نہیں کرتے، مولانا کو پسند نہیں کرتے، لوگ دروازہ میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی مولوی صاحب سائیکل چلا کر کے آنے والے ہوتے ہیں دروازے میں چندہ کے لیے، بس دیکھا گھر سے اندر گھس گیا، اپنا چھوٹا بیٹا کو بھیج دیا، جا 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 کھریانی جا۔ مولوی صاحب پوچھتے ہو کہ نہیں باکو یان چوک بولی، تو وہ باک ہے تو چلے گئی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دروازے پہ ایک عالم دین آیا ہے، ایک عالم کا قدم پڑا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کی خدمت کرتے، ان کی دعائیں لیتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی دعائیں لیتے۔ میرے بھائیو، عالم کا مقام ہے، عالم کا مرتبہ ہے، قربان جاؤ، اللہ توفیق دے تو عالموں کی خدمت کرنا، علماء کی خدمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، اللہ توفیق دے تو ان کی خدمت کر کے دعائیں لینا، دعا لینا۔ انشاءاللہ عالم کی خدمت کریں گے۔ ہاں، لیکن کچھ لوگ عالم کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک عالم صاحب سے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ بولا کہ ہاں الحمدللہ عالم ہوں۔ کہا کہ میرے سوالوں کا جواب دے دیں گے؟ بولا کہ ہاں دے دیں گے، بولو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ سوچ لیے، اگر جواب صحیح نہیں دے پائے تو 500 ٹکا فائن لگ جائے گا۔ تو بولا ہم جواب صحیح نہیں دیں گے، تم ہی دے دینا۔ تو نوجوان بولا کہ ٹھیک ہے، اگر صحیح جواب نہیں دے پائے تو ہم 50 ٹکا دیں گے۔ بولا کہا ہے ہم سے 500 لے گا، تم 50 ٹکا دے گا؟ بولا اس لیے کہ آپ عالم ہیں، ہم جاہل نہ ہیں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، بول سوال کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے وہ کون ایسی چڑیا ہے اڑتے ہوئے وہ اس کا پیر سر پہ رکھ لیتی ہے، لٹکتا نہیں، اڑتے ہوئے اس کا پیر سر پہ چلا جاتا ہے۔ یہ سب دماغ لگا رے بابا، ایسی کوئی چڑیا نہیں ہے۔ چڑیا جب اڑتی ہے تو اس کا پیر سے بیلنس بنتا، ہوا میں اڑتی ہے، یہ کون چڑیا ہے؟ پسینہ نکل گیا عالم صاحب۔ بولا بابو ہم کو پتا نہیں ہے۔ بولا نکالیے 500 روپیہ۔ تو 500 روپیہ گنتی کر کے دے دیا۔ بولا بیٹا اب تم ہی بتا دو۔ تو وہی 500 ٹکا 50 ٹکا وہ دے دیا۔ بولا ہم کو بھی پتا نہیں وہ کون چڑیا ہے۔ ہاں، عالم کو بے وقوف نہ سمجھو۔ ہاں، عالم سیدھے سادھے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے، سیدھے سادھے ہوتے ہیں عالم۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں 99،
وہ بتایا گیا اور قربان جاؤ. اچھا میں یہ کہتا ہوں یہ مدرسہ جو کھلا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. ایک بات یاد رکھنا, حشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا. امام المذنبین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے. قربان جائیے, ہم علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی پی لو تو پیاس نہیں بجھے گی. حشر کے میدان میں حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, اور وہ پانی ایسا پانی ہوگا حوض کوثر کا جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر کبھی پیاس نہیں لگے. یہ اس کا گھر ہے, یہ ان کا گھر ہے مدرسہ. مدرسے سے کہاں سے بچو گے, مدرسہ میں کہاں سے بھاگو گے, علماء سے کہاں سے بھاگو گے. بچوں کو قرآن پڑھاؤ, مدرسوں میں پڑھاؤ.